انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، گھروں میں سماعت فرمانے والی میری اسلامی ماں و بہنوں، قرآن کریم کی سورہ آل عمران سے ایک آیہ کریمہ آیت نمبر 103 تلاوت کی گئی ہے۔ زیر درس اس آیہ کریمہ کا انتخاب جمعۃ المبارک کی اس مختصر سی نشست میں اس غرض سے کیا گیا ہے کہ یہ آیت کریمہ ہماری موجودہ جو کیفیت ہے اس کو آج سے 1400 سال پہلے کی کیفیت کے ساتھ بیان کر رہی ہے، اور پھر صرف اس کیفیت کو بیان ہی نہیں فرمایا بلکہ اس کا حل بھی بیان فرمایا ہے۔ معنی یہ کہ اس سے پہلے معاشرے میں ایک حالت یہ گزر چکی ہے، اس حالت کو ختم کرنے کے لیے رب تعالیٰ نے جو نسخہ تجویز فرمایا ہے اس نسخے کو دوبارہ استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ جب وہ نسخہ استعمال کیا جائے گا تو ہماری معاشرتی وہ بیماری جو آج قریب المرگ پہنچا چکی ہے ہمیں، معاشرتی حوالے سے ہم یوں سمجھ لیجئے کہ موت کے بالکل قریب ہیں، اس حالت سے ہمیں دوبارہ بحال کرنا اگر کسی نسخے کا کام ہے تو وہ یہ روحانی نسخہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے اس معاشرے میں لاگو فرمایا، اور معاشرے نے جب اسے قبول کیا تو ایک بار پھر صحت مند ہو گیا۔ اس مختصر تمہید کے بعد آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہم میں سے کا ہر ایک فرد دو ایسے لفظ ہیں جنہیں اچھی طرح سے جانتا ہے۔ ایک لفظ ہے جسے ہم صحت کہتے ہیں، اور ایک لفظ جسے ہم بیماری کہتے ہیں۔ صحت سے بھی ہر ایک آدمی آگاہ ہے اور بیماری کو بھی اچھی طرح سے ہر آدمی جانتا ہے۔ صحت کس چیز کو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کو ظاہری اعضاء نصیب فرمائے ہیں یہ اپنے اپنے کام صحیح سے کر رہے ہوں، حد سے تجاوز نہ کریں، تو اسے صحت کہا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی بھی چیز حد سے کم ہو جائے یا حد سے زیادہ ہو جائے اسی کا نام بیماری ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک اسی کا نام آپ بیماری سمجھیں گے۔ سر میں درد سے لے کر انسان کی وہ بیماری جو اسے موت تک لے جاتی ہے، وہ سارے کے سارے امراض کو اگر دیکھا جائے تو ابتدا یہی ہے کہ حد سے تجاوز ہوا۔ آنکھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقدار کے برابر پانی رکھا ہے، اور وہ پانی کم ہو جائے تب بھی نظر کا مسئلہ، وہ پانی زیادہ ہو جائے تب بھی نظر کا مسئلہ۔ وہ پانی ایک مقدار تک رہتا ہے، اس کا رہنا ضروری ہے، یہ بھی نہیں کہ پانی نہ رہے اور انسان دیکھتا رہے۔ اس موٹی سی مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک مقدار میں رکھا ہے، اور اس مقدار سے تجاوز کر جائے تو اسے کہا جاتا ہے یہ بیماری ہے۔ حرارت اور بخار ہر جسم کی لازمی ضرورت ہے، لیکن وہ بخار جب تجاوز کرتا ہے تو اطباء ڈاکٹر پریشان ہو جاتے ہیں کہ اتنی زیادہ تپش اور حرارت کا متحمل یہ جسم نہیں ہے، لہٰذا اس کو ٹھنڈا کیا جائے، اس کو برودت چاہیے، اس کو ٹھنڈ چاہیے تاکہ یہ گرمی ختم ہو۔ اور گرمی کم ہو جائے، اتنی کم ہو جائے کہ بالکل ہی گرمائش جسم سے ختم ہونا شروع ہو جائے تو کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ ٹھنڈا پڑنے کے قریب ہو گیا۔ یہ موٹی موٹی مثالیں بیماریوں کی۔ اس سے ہٹ کر اندر کے جو نظام انہضام ہے، معدہ ہے، جگر ہے، اور معاملات اندر کے ہیں، جو جسم کے اندر سب سے قیمتی جو دل ہے اس کی دھڑکن ہے، تیز ہو جائے تب پریشانی، کم ہو جائے تب پریشانی، اور اس کی پمپنگ ہے، اگر وہ خون کا فشار اتنا نہیں چھوڑتا کہ جس سے پورے جسم تک خون سپلائی کر رہا ہو تو پھر بھی پریشانی ہو جاتی ہے۔ یہ اندر کی بیماریوں کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ قرآن کریم کا جو موضوع ہے وہ جسمانی بیماری نہیں ہے، نہ ہی جسمانی بیماری سے بحث کرتا ہے اور نہ ہی جسمانی بیماری کا علاج کرتا ہے۔ قرآن کریم جو جس بیماری کا تذکرہ کرتا ہے وہ معاشرتی بیماری کا تذکرہ بھی کرتا ہے اور معاشرتی بیماری کا علاج بھی بیان فرماتا ہے۔ اب معاشرتی بیماری کو ہم سمجھیں
تو سمجھتے ہوئے دیر لگتی ہے۔ انفرادی بیماری کو آدمی اچھی طرح سے سمجھ سکتا ہے، جس کو لگتی ہے اسی کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بیماری سب سے بڑی بیماری ہے۔ جو نزلے سے گزر رہا ہے، جو بخار سے گزر رہا ہے، جو بی پی کا مریض ہے، جو شوگر کا مریض ہے، وہ اپنے مرض کو ہی بڑا مرض سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کسی کو نہ لگنی چاہیے۔ یہ ایک جسم کی بیماری ہے۔ جب یہ بیماری لاحق ہوتی ہے تو جسم کے اعضاء کے ساتھ جو روح کا تعلق ہے وہ کمزور پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اگر بیماری طول پکڑ جائے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ روح اس پنجرے سے نکل جاتی ہے اور آدمی کہتا ہے کہ یہ آدمی مر گیا۔ یہ جو موت ہے، یہ موت اس روحانی تعلق جو جسم کے ساتھ ہے، اس کی قطع تعلقی کا نام موت ہے۔ جو ہی روح نکل گئی تو آدمی کو کہا جاتا ہے کہ یہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ بالکل یہی دو چیزیں، صحت، بیماری اور موت، یہ قرآن کریم کا موضوع ہے، لیکن کس اعتبار سے موضوع ہے؟ معاشرتی طور پر موضوع ہے۔ معاشرتی طور پر جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، یہ معاشرہ بھی افراد کے مجموعے کا نام ہے۔ جیسے جسم مختلف اعضاء کے مجموعے کا نام ہے، وہ اعضاء اگر صحیح سے سارے کام کر رہے ہوں تو کہا جاتا ہے جسم صحت مند ہے۔ ایسے ہی معاشرہ افراد کے مجموعے کا نام، اور یہ معاشرہ اگر صحیح سے ہر فرد، ہر ادارہ، ہر محکمہ، ہر گھرانہ، ہر خاندان صحیح سے کام کر رہا ہو، اپنے فرائض کو ادا کر رہا ہو تو کہا جاتا ہے یہ معاشرہ صحت مند معاشرہ ہے۔ اور اگر اس معاشرے میں سے افراد کام چوری شروع کر دیں، حکمران کا کام ہے کہ وہ رعایا تک انصاف فراہم کریں، کسی کو کسی پر ظلم نہ کرنے دیں، نہ ہونے دیں، یہ ان کا کام ہے۔ اس میں اگر کوتاہی برت رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ انہوں نے اپنا کام چھوڑ دیا جو ان کا کام تھا۔ جو ملازمین ہیں، جس شعبے میں وہ تعینات ہیں، اس تعیناتی میں اگر وہ گڑبڑ کر رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ یہ اس معاشرے کا یہ ایک عضو تھا جو آہستہ آہستہ ناکارہ ہو گیا۔ پھر ادارے بھی ناکارہ ہوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ نجی زندگی میں آئیں تو گھریلو زندگی کو لے لیجئے تو شوہر ہے، اس کا ایک منصب ہے، اس کے کام ہیں، ذمہ داریاں ہیں، وہ ادا کر رہا ہے تو کہا جائے گا یہ صحت مند معاشرے کا ایک فرد ہے جو کام کر رہا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ وہ اپنے کام کو چھوڑ رہا ہے تو کہا جائے گا کہ اس نے اپنے کام کو چھوڑا۔ آہستہ آہستہ خانگی اور جو عائلی گھریلو جو زندگی ہے وہ آہستہ آہستہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگی۔ اولاد ہے، والدین کے حقوق کو پہچانتی ہے اور اس کے مطابق عمل کرتی ہے تو سمجھ لیجئے یہ صحت مند کی طرف، معاشرے کی طرف گامزن ہے۔ اور اگر والدین اولاد کی شکایت کر رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ یہ معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ جیسے جسمانی اور انفرادی صحت میں گڑبڑ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص موت کے منہ میں چلا جاتا ہے، ایسے ہی معاشرتی اس بگاڑ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی معاشرتی اور اجتماعی طور پر موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور معاشرے کی موت ہوتی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمائی ہے۔ معاشرے کی موت یہ ہوتی ہے کہ ہر ایک آدمی ہر وقت میں پریشانی میں مبتلا ہو، اسے دشمن کا خطرہ ہے، اپنوں کا خطرہ ہے، بیوی ہے تو شوہر سے ایک قسم کا اس کا دباؤ ہے اور پریشانی ہے، اور اولاد ہے تو والدین سے، والدین ہیں تو اولاد سے، رشتہ دار ایک دوسرے سے شکایت کو نہ ہوں تو سمجھ لیجئے کہ یہ معاشرتی بیماری اس قدر تجاوز کر چکی ہے کہ عنقریب یہ پھٹ جائے گی، یہ معاشرہ ختم ہو جائے گا اور ان کا جو باہمی تعلق تھا رشتے والا وہ ختم ہو جائے گا، نتیجہ موت تک پہنچے گا۔ اور موت جیسے انفرادی شخص کو موت آتی ہے، اجتماعی نظام کو بھی موت آتی ہے۔ اور اجتماعی نظام کی موت یہ ہے کہ سارے لوگ پریشانی کے عالم میں چلے جائیں، اعضاء بکھر جائیں، سارے نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں۔ اس آیت کو اس تمہید کے بعد اگر آپ سمجھیں گے تو آپ کو ایک دم سے بات سمجھ آئے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا اور اس معاشرے کو جو ٹوٹ پھوٹ کا، جو موت کا شکار تھا، اس کو کیسی دوبارہ روح بخشی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کیجئے اس اللہ کی نعمت کو جو تمہارے اوپر کی گئی، اذ کنتم اعداء، جب تم آپس میں دشمن تھے۔ یہ جو آپس کی دشمنی ہے یہ نہیں ہے کہ ایک خاندان دوسرے خاندان کا دشمن، یہ اعداء کا لفظ اتنا جامع لفظ ہے کہ اس نے پورے معاشرے کی تصویر لے لی کہ ہر بندہ دوسرے کی حق ادا نہیں کر رہا، وہ اس سے دشمنی کر رہا ہے۔ اساتذہ ہیں، شاگردوں کے حقوق ادا نہیں کر رہے، یہ ان کے ساتھ دشمنی ہے۔
شاگرد ہیں، اساتذہ کا ادب و احترام نہیں، یہ ان کے ساتھ دشمنی ہے۔ والدین اولاد کو صحیح سے تعلیم نہیں دے پا رہے، یہ ان سے دشمنی ہے۔ اور اولاد ہے، والدین کا بجٹ، والدین کا خرچہ، والدین کی جمع پونجی لگوا کر کے صحیح سے محنت نہیں کر رہے، یہ والدین کا حق تلفی ہے، والدین کے ساتھ سب سے بڑی دشمنی ہے۔ اور ایک دشمنی وہ دشمن کرتا ہے جو دوسرے بندے کو فائر سے، گولی سے ہلاک کر دیتا ہے، یہ تو ایک آدھ دفعہ کا مرنا ہوتا ہے، بندے کا کام تمام ہو جاتا ہے۔ جو اولاد والدین کو اس طرح سے مارتی ہے، وہ اس بڑے ظالم جو گولی مارنے والا ہے، اس سے بڑی ظالم یہ اولاد ہے کہ جو ایسے مار رہی ہے، لمحہ بلمحہ مار رہی ہے، روزانہ مار رہی ہے، اور ایسا ستا اذیت دے کر کے مار رہی ہے کہ روزانہ کے اعتبار سے ان کے اخراجات تو ہو رہے ہیں، لیکن ادھر سے نتیجہ کوئی نہیں آ رہا۔ یہ مارنا اس سے زیادہ سخت ہے، پریشانی والا مارنا، اذیت والا مارنا۔ اس لیے میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لفظ کی تعبیر اختیار فرمائی، فرمایا کنتم اعداء، تم آپس میں دشمن تھے۔ اور یہ نقشہ کس معاشرے کا ہو رہا ہے؟ اس نقشے کو اگر آپ تھوڑی سی تاریخ میں پیچھے چلے جائیں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ جس معاشرے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دے کر کے، منصب دے کر کے اٹھایا اور کھڑا کیا اور کہا کہ آپ نے ان سب کی اصلاح کرنی ہے، اور وہ تھے آپس میں اعداء، خاندان بھی آپس میں لڑے ہوئے، والدین اولاد بھی لڑے ہوئے، رشتہ دار بھی آپس میں، حاکم رعایا آپس میں، ہر ایک دوسرے کا دشمن، ایسے دشمن کہ ان پر کوئی حکومت کرنے کو تیار نہیں۔ ایسے معاشرے میں جس نسخے کو اور جس نبی کو بھیجا گیا ہے، وہ نسخہ کون سا ہے اور نبی کون سے ہیں؟ فرمایا کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، تمہارے قلوب میں اس نے الفت ڈال دی، محبت ڈال دی، آپس میں تعلق ڈال دیا۔ اور وہ معاشرہ جو ایک دوسرے کے خون کا پیاسا، کھڑے جانور کو چھری سے کاٹ کر کے، گوشت کی بوٹیاں علیحدہ کر کے، جو اس سے نچڑنے والا خون تھا وہ چاٹ لیا کرتا تھا، ایسا معاشرہ جو ظلم و جبر کر کے چھپاتا نہیں تھا، اعلان کرتا تھا میں نے اتنے زنا کیے، میں نے اتنا شراب پی، میں نے اتنی چوریاں کی، اس معاشرے کی موت کا کیا عالم ہوگا؟ اس کی اصلاح ہو رہی ہے اور اس نسخے سے ہو رہی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم گئے گزرے وقت میں ہیں، لیکن اس سب کے باوجود یہاں تک نہیں پہنچے کہ کوئی آدمی برائی کر کے اعلانیہ طور پر کہہ رہا ہو کہ میں نے یہ کیا ہے۔ ابھی بھی کچھ حیا ہے، کچھ شرم ہے کہ جس سے آدمی اپنی چوری کو چھپاتا ہے، اپنی کمی کو، اپنے نقص کو چھپاتا ہے۔ اس معاشرے کے ساتھ ابھی بھی ہم برابر نہیں ہیں، لیکن اس معاشرے کی جو اصلاح ہوئی ہے وہ کوئی دوائی، علاج، معالجے سے، ڈاکٹر اور اطباء سے نہیں ہوئی۔ اس معاشرے کی جو علاج ہوا ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے نسخے جو حضور نے لایا، اللہ نے تجویز فرمایا ہے، اس نسخے کے ساتھ ہوئی ہے۔ فرمایا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اس نسخے کو استعمال کرتے چلے گئے اور ہو گئے آپس میں بھائی بھائی۔ تمہارے درمیان کی جو دشمنیاں تھی وہ مودت میں، محبت میں، عقیدت اور الفت میں تبدیل ہو گئیں۔ کون سا نسخہ تھا؟ ہمارے نبی کیا کون سی دوائی اور کون سے ایسی گولیاں لے کر آئے کہ جو معاشرے نے کھائیں اور ایک دم سے صحیح ہو گئی؟ کوئی ایسی دوائی نہیں تھی جو بوتل میں پڑی ہوئی ہو اور آدمی منہ میں ڈال لے، ایسا نہیں تھا۔ ایک نسخہ ہے جو لوح محفوظ سے آیا ہے اور اس معاشرے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے اس معاشرے تک پہنچا ہے، اور وہ علاج اور معالجہ یہ والا ہے، وہ یہ قرآن کریم ہے جس کے گرد صحابہ کرام جب جمع ہوئے اس کے نسخے استعمال کیے، جو جس بیماری میں مبتلا تھا اس بیماری کا علاج اس میں دیکھا اور اس کا حل تلاش کر لیا۔ تلاش کرنے کے بعد آج بھی اگر کسی بیمار کو کوئی نسخہ ڈاکٹر، اچھے سے اچھا ڈاکٹر، اچھے سے اچھا پروفیسر نسخہ لکھ دے اور کہے کہ یہ آپ استعمال کریں، اور وہ صاحب لے کر کے اپنے گھر کی اچھے سے طاقچے اور الماری میں جا کر لٹکا دیں اور رکھ دیں اور کہیں کہ مجھے اس نسخے سے بڑا افاقہ ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ سب سے بڑے ڈاکٹر کا لکھا ہوا ہے، اس پاکستان اور اس ملک کا اور فلان ملک کی پی ایچ ڈی کیا ہوا، فلان ملک کا اس نے MBBS کیا ہوا، اس نے فلان ڈگری لی ہوئی تھی، وہ ساری ڈگریاں اس کے پاس ہیں، اس نے لکھا ہے لہٰذا اس سے مجھے شفا ہو جائے گی۔ ہرگز نہیں، جب تک کہ اس کی لکھی ہوئی ادویات کو استعمال نہیں کیا جائے گا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دوائی بھی لے آئیں اور سرانے کے پاس رکھ دیں، الماری میں رکھ دیں، طاقچے سائڈ ٹیبل میں رکھ دیں اور کہیں کہ اب اس سے مجھے افاقہ ہو جائے گا، نہیں، معذرت، اس کو استعمال کرنا پڑے گا۔ میرے بھائی، ہم سب کا یہاں تک تو مسئلہ ٹھیک ہے،
سارے کے سارے اس پر اتفاق اور ایگری کرتے ہیں کہ یہ نسخہ ہے جو معاشرے کو جوڑنے والا ہے، جو ہر ایک کو اپنی ذمہ داری بتانے اور اس کو ادا کروانے والا ہے، یہاں تک تو مان لیتے ہیں۔ اس کے بعد جب اس کی ادائیگی اور اس کی عملی صورت کی بات آتی ہے تو ہر ایک ڈنڈی مار جاتا ہے، ہر ایک کوتاہی کر جاتا ہے۔ جیسا ہم نے دوائی تو خرید لی، مہنگی سی مہنگی دوائی خرید لی اور سائڈ ٹیبل پر رکھنے سے فائدہ نہیں ہوگا، ایسے ہی اس تک تو ہم پہنچ گئے کہ ہماری بیماری کا علاج آج بیان ہو چکا، ہمیں معلوم ہو چکا ہماری بیماری کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے، لیکن اس کو استعمال کرنا شروع نہیں کیا تو یاد رکھیے اس کو اپنی زندگی بھر اپنے تاخچے میں، اپنے گلے میں، اپنے تعویذ کی صورت میں گلے میں لٹکا کے رکھنے سے اس کا علاج نہیں ہوگا۔ علاج تب ہوگا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منہج کے مطابق، حضور کی تعلیمات کے مطابق اس پر عمل کرنا شروع کیا جائے گا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم تھے برائیاں کر کر کے موت کے اس دہلیز تک پہنچے ہوئے، کنتم علی شفا حفرۃ من النار، جہنم کے منڈیر پر، جہنم کے کنارے پر، وہ جو دہکتی آگ ہے اس کے کنارے پر کھڑے ہوئے۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عجیب تعبیر فرمائی، فرمایا تم ایسے بھاگ رہے ہو جہنم کی طرف اور میں تمہیں تمہارے کمر پٹو سے پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں، تمہیں جہنم سے بچا رہا ہوں۔ ہر نبی اپنی امت کو ایسے ہی بچاتا ہے جیسے ایک شفیق والد اپنے بیٹا جو نقصان کرنے والا ہے، معصوم ہے، نہیں سمجھتا کہ اس گرنے سے اس کا کیا نقصان ہوگا، چھت کی منڈیر پر کھڑا ہوا بچہ ہو اور اس کو ایک والد پیچھے سے بلائے، اور کیسے بلائے گا؟ کبھی لالچ دے گا کہ نہیں جانا نہیں ہے، کبھی اس کو کوئی لالچ دے کر کے قریب کرنے کی کوشش کرے گا، میں پہنچ تو جاؤں، ایسا نہ ہو کہ میں پیچھے سے زور سے بھاگوں اور وہ آگے سے چھلانگ لگا دے، نقصان اس کا کیا ہوگا؟ وہ موت کے منہ میں چلا جائے گا۔ حضور فرما رہے ہیں تم جہنم کے گڑھے کے بالکل قریب کھڑے ہو اور میں تمہیں پہنچ چکا ہوں، تمہارے کمر پٹوں سے تمہیں پکڑا ہوا ہے، تمہیں کھینچ رہا ہوں، تم برائی کر کے آگے جانا چاہتے ہو، میں تمہیں اچھائی کی طرف بلا رہا ہوں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے اور حضور کے نائبین کا منصب ورثاء کا بھی یہی منصب ہے کہ امت جس دہلیز پر کھڑی ہے وہاں سے اگر ایک قدم بھی اور لے گی واصل جہنم ہو جائے گی۔ اس امت کو دوبارہ کھینچنا، اس کا درد پیدا کرنا، لوگوں کو دوبارہ اس طرف راغب کرنا کہ ادھر نہیں، بہلائی ادھر ہے، اور بہلائی کدھر ہے؟ فرمایا کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها، اللہ فرما رہے ہیں میں نے تمہیں وہاں سے کھینچا ہے، کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات بیان کرتا ہے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت حاصل کر لو۔ میرے بھائی، میں یہ جس موضوع کو میں نے انتخاب کیا ہے، یہ موضوع ہم میں سے ہر ایک کی ضرورت ہے۔ ہمارے گھروں میں جو فتنہ فساد ہے، جو انتشار اور افتراق کی جو کیفیت ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے ایک ہی نسخہ ہے کہ ہم اپنے گھروں سے سب سے پہلی فرصت میں غیبت کا خاتمہ کر دیں، غیبت چھوڑ دیں۔ بس آسان سا نسخہ آج سے یہ استعمال کریں کہ بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں، کوئی بھی اپنے گھر میں جا کر اعلان کر دیں کہ آج سے ہم نے غیبت نہیں کرنی۔ یقین مانیے کہ 80% نہیں کہہ سکتا، 50% جھگڑے اور لانجے از خود ختم ہو جائیں گے۔ یہ کب ہوتا ہے کہ جب گھر میں معاشرے کی، اپنے رشتہ داروں کی برائیاں بیان کی جاتی ہیں۔ آدمی تو کر گزرتا ہے، بیان تو ہو جاتی ہیں، لیکن وہ جو معصوم آپ کے دائیں بائیں آپ کے بچے آپ کی تربیت حاصل کر رہے ہیں، انہوں نے جب سنا کہ فلاں چچا، فلاں ماموں، فلاں رشتہ دار، فلاں تعلق دار، اس نے تو اتنا ظلم کر رکھا ہے میرے والدین پر، اس کے ذہن میں ایسا زہر کا ٹیکہ لگ گیا کہ وہ تا دم مرگ، موت تک اس سے ختم ہونے والا نہیں۔ اس لیے پہلی فرصت میں تو کوشش یہ کریں کہ گھر والوں کو بتا دیں کہ آج سے ہم نے اپنی باتیں کرنی ہیں، اپنے بچوں کی باتیں کرنی ہیں، اپنی ضروریات کی باتیں کرنی ہیں۔ اس میں کوئی حرج نہیں کہ اپنے گھر کی ضروریات کی باتیں ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ بالکل سارے روزہ رکھ لیں اور 100 میں مریم کی طرح کہ بھئی میں نے کسی سے بات نہیں کرنی، یہ نہیں، بات سے منع نہیں۔ باتیں ہیں، ہزاروں باتیں ہیں، ہزاروں مسائل ہیں، غیبت سے ہٹ کر اور بہت سارے مسائل ہیں۔ جو غیبت گھر کی ہے وہ گھر رشتہ داروں کی ہے، اس کو بھی ختم کر دیں، جو حکمرانوں کی ہے اس کو بھی ختم کر دیں۔ یقین مانیں اللہ کے ذکر کا اتنا زیادہ موقع ملے گا۔ آج ذکر کا موقع کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ لوگوں کا تذکرہ بہت عام ہے، لوگوں کے تذکرے میں زبانیں تھک رہی ہیں، انگلیاں تھک رہی ہیں، اور یعنی مختلف قسم کے ذرائع استعمال کر کے لکھا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے، آنکھیں تھکائی جا رہی ہیں، جاگتے جاگتے رات کو سوتے ہیں۔ تو ایسی کیفیت میں کہ ذہن بھرا ہوا ہے بغض سے، عداوت سے، عصبیت سے، جاہلیت سے، ان سب کو ختم کرنے کا پہلا نسخہ یہ کہ ہم نے اپنے معاشرے سے غیبت کا خاتمہ کرنا ہے۔ اور دوسرا، سفر کا آخری ایام چل رہے ہیں، ربیع الاول کی آمد ہے۔ سفر کے آخری ایام میں بعض دفعہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ آخری بدھ کو کچھ پکا رہے ہیں، کچھ شکرانے، کچھ مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں۔ پوچھا گیا بھئی یہ کیا ہوا؟ کہا کہ بس یہ نہ پوچھیں، یہ کوئی مسئلہ ہے۔
وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے، پوچھ لیا جائے گہرائی سے، کھرد کر کے پوچھ لیا جائے تو بتاتے ہیں کہ اس بدھ کو یہ ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سی بیماری کے بعد افاقہ ہوا تھا، اور افاقے کی وجہ سے ہم خوشی کر رہے ہیں۔ معذرت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گو سفر کے آخری ایام میں بیمار ہوئے ہیں، یہ ثابت ہے، لیکن افاقے کی خبر تو نہیں ہے، اور اس وقت میں اس طرح کی مٹھائیاں بانٹنا یہ کسی یہودی رسم کا حصہ تو ہو سکتا ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس طرح کے خرافات، اس طرح کے رسومات، اس طرح کے رواجات سے اپنے آپ کو پاک رکھیے۔ آمد کا مہینہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا، اور اس مہینے سے پہلے ہم پہلے سے اپنے ذہنی طور پر تیار رہیں کہ حضور نے جو نسخہ ہمیں بیان فرمایا ہے اس نسخے کی تابعداری کرنی ہے، عملی طور پر زندگی پر نافذ کرنا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله